الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. حاضرین گرامی، تقدیر پر ایمان سے متعلق ہماری کتاب میں آخری بحث اور باب یا عنوان فصل خامس کے تحت جو مصنف نے قائم کیا وہ ہے من ثمار ایمان بالقضاء والقدر، کہ قضاء اور قدر یعنی تقدیر پر ایمان کے چند فوائد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کی جن چیزوں کو بنیاد قرار دیا، اگر آپ ہلکی پھلکی نظر بھی ڈالیں، گہری نظر ڈالیں تو اور زیادہ مفید ہوگا. ہلکی نظر بھی ڈالیں تو ایک بات بہت واضح طور سے نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو بنیادیں مقرر کی ہیں، ہر ایک بنیاد اپنے اندر بہت سارے فوائد اور مقاصد سمیٹے ہوئے ہیں. اور اگر ایمانی اور اسلام کی ارکان اور بنیادوں کے مجموعے کو آپ دیکھیں گے تو ان میں بڑے جامع انداز میں زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر یہ ایمانیات سمیٹے ہوئے ہیں. اور ہم زندگی کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل، کوئی بھی تعلق، معاملہ انجام دیتے ہیں، رشتہ اور تعلق میں، دوستی دشمنی میں، جائز ناجائز میں، صحیح اور غلط میں کسی کا ساتھ دے رہے ہیں، کوئی معاملہ کا اختیار کر رہے ہیں، اخلاقیات میں کوئی چیز اختیار کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان سے وابستہ اور جڑی ہوئی ضرور نظر آئیں گی. انسان کی پوری شخصیت ہی ڈھلتی ہے ان بنیادوں کے سبب پر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بنیاد اسے قرار دیا، اور جب یہ بنیاد صحیح ہوگی تو اس بنیاد پر کھڑے ہونے والی اسلام کی عمارت بھی اتنی درست، اتنی صحیح، اتنی مضبوط ہوگی. جیسی بنیاد ہوگی ویسی عمارت ہوگی. چنانچہ ان میں سے ہر بنیاد کے اپنے فوائد، مقاصد ہیں. نقصانات سے بچانے کے اس میں مختلف پہلو موجود ہیں. یہاں ایمان بالقضاء اور قدر کے چند فوائد کا تذکرہ کیا ہے، تمام کا نہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ الایمان بالقضاء والقدر یثمر فوائد عظیمہ وثمرات جلیلہ، کہ قضاء اور قدر پر ایمان لانا بڑے عظیم فائدوں اور بہت جلیل القدر پھلوں، ثمرات کا نتیجہ دیتا ہے. ان میں سے چند ایک یہ ہے. نمبر 1، الاعتماد علی اللہ تعالی عند فعل الاسباب لان السبب والمسبب کلاہما بقضاء اللہ تعالی وقدرہ. بڑے اختصار کے ساتھ 1.5 سطر میں انہوں نے یہ بات کہی، لیکن بات بڑی گہری، جامع اور وسیع معنی رکھنے والی ہے. وہ کیا کہ اللہ اسباب کو اختیار کرنے میں، آپ کوئی بھی کام دنیا میں کر رہے ہیں کسی مقصد کے تحت، اب اس کام میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے کچھ اسباب اختیار کریں. تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کے اسباب اختیار کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو ملازمت کے لیے جو اچھے گن ہیں، جو آپ کو دیانتدار، مفید اور مالک کے نزدیک زیادہ محبوب اور اچھے سے اچھی اجرت کے لائق بنا کر پیش کریں، ایسے اسباب جو اختیار، دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ جو اسباب اختیار کر رہے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے آپ کا اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا. اس لیے کہ سبب اور مسبب جو ذریعہ ہے اور جس چیز کے لیے سبب بنایا گیا وہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء اور قدر سے ہے. اس کو میں دوسرے الفاظ میں کہوں، شیخ نے یہاں جو بیان کیا اور میں نے ترجمہ کیا، اسے دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اس کے ذریعے سے بندے کی توحید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے. آدمی پورا کا پورا اعتماد، اور شرعی اصطلاح میں ایک لفظ استعمال کرے کہ بھروسہ، توکل، صرف اللہ پر کرتا ہے. اسی ضمن میں کچھ فائدے بیان کرتے ہوئے علامہ ابن ابی العز نے بڑی پیاری تفصیل بیان کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ جس کا ایمان بالقضاء والقدر، تقدیر پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اتنا زیادہ بھروسہ کرے گا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرے گا نہیں، یعنی اس کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو جائے گی جب وہ یہ جانے گا کہ ساری چیزیں، اسباب بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور نتائج بھی، اور اللہ نے تقدیر میں جو چیز لکھی ہے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر وہی چیز رونما ہوگی، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو بندہ دنیا کی کسی طاقت سے یہ خوف نہیں کھائے گا کہ میری تقدیر کے برخلاف یہ کچھ اور کر بیٹھے گا۔ اور جب لکھا ہوا ہے، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو مجھے مرنا ہی ہے، دنیا کی ساری قوتیں مل کر مجھے بچا نہیں سکتی اگر اللہ نے موت لکھی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا زندہ رہنا لکھا، مجھ کو نقصان سے محفوظ رہنا لکھا ہے، تو دنیا کی ساری قوتیں مل کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ ایک جذبہ انسان کے اندر، توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، کسی اور کا ڈر نہ ہونا، بزدلی کو دور کر دینا، ہاں، دنیا کی چیزوں سے خوف اور ہراس کا مزاج بنانا، ساری چیزوں کا علاج کر دیتا ہے، خوبیاں پیدا کرتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے، بزدلی سے دور کرتا ہے۔ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا نہیں ہے کہ یہ اگر ناراض ہو گئے تو میری دنیا تباہ ہو جائے گی، میری نوکری چلی جائے گی، میری روزی روٹی پر اثر پڑ جائے گا، فلاں کی بنیاد پر، فلاں حکومت کی وجہ سے، فلاں شخصیت اور سیٹ کی وجہ سے۔ جتنا ایمان بالقدر مضبوط ہوگا اتنا اس قسم کے غلط خیال انسان کے ذہن و دماغ سے نکل جائیں گے، اور وہ جری بہادر ہوگا۔ بہادر سے مراد جذباتی، جوشیلا، متحور نہیں کہ کچھ بھی جوش میں آنے کے بعد بے قابو ہو کر کچھ بھی کرے، وہ الگ چیز ہے۔ بہادری الگ چیز ہے جو حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ بہرحال یہ ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا، اعتماد کرنے والا بنا دیتا ہے۔ اور اس بنیاد پر کہ بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی جیسے کورونا وائرس، اب ہمارے ہاں لمبی چوڑی گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے، سازش ہے، اس بنیاد پر یہ وائرس پھیلا، ایسا ہوا ویسا ہوا، جو بھی ہو اسباب، زلزلہ آیا، ہمارے ہاں سائنٹیفک انداز میں گفتگو ہونے لگی کہ چونکہ ماحولیات میں خرابی پیدا کی جا رہی ہے، ڈیم اور بند بنائے جا رہے ہیں، زمینوں کو کھودا جا رہا ہے، قدرت اور نیچر کے کو جو ہے متاثر کیا جا رہا ہے، اس بنیاد پر زمین کی جو پلیٹیں ہیں وہ آپس میں جو گردش کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، تو اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، اور اس میں قدرتی اور فطری قاعدے سے ہٹ کر کچھ ارتعاش اور لرزش آتی ہے، اور اسی کے بعد زلزلہ آتا ہے۔ سیلاب اس لیے آتا ہے، طوفان اس لیے آتا ہے، اور فلاں بیماری اور فلاں چیز اس لیے آتی ہے۔ یہ ہم نے سائنسی انداز میں تو گفتگو کر لی، اور ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو، لیکن ایک بندہ مومن صرف اتنا نہیں مانتا۔ ابھی آپ پڑھیں گے ان ایمانیات کے بعد ہم نواقض ایمان پڑھیں گے، جو آج ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں ایمانیات سے زیادہ اہم وہ جاننا ہے کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے ایمان کے دعوے دار ایسے ہیں جو ایک طرف اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ایسی کئی چیزیں عملاً، عقیدتاً، قولاً اختیار کرتے ہیں جو ان کے ایمان کو توڑ دیتی ہے، اسلام سے باہر کر دیتی ہے یا کمی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ، میں نے عرض کیا کہ یہ بحث کرتے ہیں کہ بارش اس وجہ سے ہوئی، زلزلہ اس وجہ سے آیا، کورونا کا وائرس اس وجہ سے، ٹھیک ہے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن بندہ مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان اسباب پر بھی اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ کی مشیت اور اس کے قضاء اور قدر کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا۔ یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد میں ایک شامل ہے جو ہم نے ابھی تک پڑھا۔ سبب جو بھی ہو، ان اسباب کو ہموار کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ایک کافر اقوام متحدہ کے ذریعے سے، یونیسیف کے ذریعے سے، ان کے وائرس کو پھیلا رہا ہے، تو وہ جو سبب بن رہے ہیں اس کو بھی اللہ نے مقدر اور ہموار کیا۔ زلزلے کے جو اسباب بن رہے ہیں اس کو بھی اللہ نے مقدر کیا ہے۔ لہذا صرف یہ سمجھ لینا کہ فلاں وجہ سے ایسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ ہم آگے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے یہ کہا نا کہ اگر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آج میرے ابا کی جان نہیں بچتی، شرک ہے۔ صرف اتنا جملہ آپ نے کہا، ڈرائیور بہت اچھا تھا، چابک دستی کا مظاہرہ کیا، ہوشیاری، ورنہ آج تو ایکسیڈنٹ طے تھا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچتا، شرک ہے۔ گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی۔ حضرت ابن عباس نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا کی تفسیر میں کہا یہ شرک ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے درس دیا صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر، رات میں بارش ہوئی، صبح جس نے یہ کہا
کہ فلاں ستارے اور نچھتر کے ذریعے سے اس نے ہم کو بارش دی، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا اور کوکب یعنی ستارے پر ایمان لائے، اور جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ملی، اس نے ستارے کا کفر کیا، انکار کیا، اللہ پر ایمان لایا۔ یہ زبان کا، اقوال کا شرک ہوا۔ کیوں؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا بچ گئے، تو آپ یہ کہیے الحمدللہ بر وقت ڈاکٹر کی مدد مل گئی اور ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن دے دیا، دوا دے دی، تو میرے ابا کی جان بچ گئی، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق سے ڈاکٹر نے علاج کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ڈرائیور کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دی، الحمدللہ ڈرائیور کے حاضر دماغی سے ہم بچ گئے۔ جب آپ نے الحمدللہ کہا، اللہ کے فضل سے کہا، اللہ کی توفیق سے کہا، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ صحیح ہے۔ یعنی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جو سبب بن رہے ہیں ہماری جان کے بچنے کا، بیماری کے علاج کا، بیماری کے پھیلنے کا، زلزلے کا، بارش کا، طوفان کا، جو بھی سبب ہے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے مشیت اور حکم سے ہو رہا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ یہی بات یہ 1.70 کی لائن میں بہت لمبی چوڑی باتیں اس میں سمٹی ہوئی ہے کہ توحید پر ایمان، بندے کی تقدیر پر ایمان بندے کی توحید اور اللہ پر ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعتماد بحال کرتا ہے اللہ پر۔ اسی ضمن میں علامہ ابن ابی العز نے یہ بات کہی، سلسلہ کلام شاید آپ کو غیر مربوط نظر آئے، کہ اللہ پر جب اعتماد کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے ڈر بھی اللہ کا ہی رہے گا اور محبت بھی اللہ ہی کی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ سے بچنے کے لیے اللہ ہی کی طرف بھاگے گا۔ اور بعض سلف کا قول نقل کیا جو اس سے پہلے میں بعض دروس میں پیش کر چکا ہوں، بڑا پیارا قول ہے کہ دنیا میں انسان کسی بھی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، جس چیز سے خوف کھائے گا اس سے دور بھاگے گا، لیکن اللہ کی شان نرالی ہے، الگ ہے۔ بندہ اگر واقعی میں اللہ سے ڈرے گا تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا۔ جس سے ڈرے گا اس سے بچنے کے لیے اسی کے جناب میں پناہ لینا چاہے گا۔ جو میں نے دعا بتائی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے سے، تیری رضا کے طفیل میں، رضامندی کے طفیل میں پناہ چاہتا ہوں۔ کس چیز سے؟ تیری ناراضگی سے۔ تو اپنی رضا کے سائے میں مجھے جگہ دے دے گا تو تیری ناراضگی سے بچ جاؤں گا، وبمعافاتک من عقوبتک، اور تیری معافی کو ذریعہ بنا کر پروردگار میں پناہ طلب کر رہا ہوں تیری سزا سے۔ رضا ہوگی تو معافی ملے گی، ناراضگی ہوگی تو سزا ملے گی۔ تو معافی کو ذریعہ بنا کر، معافی بھی تیری ہی ہے، سزا بھی تیری ہے، جنت بھی تیری ہی ہے، جہنم بھی تیری ہے، خیر بھی تیری طرف سے ہے، شر بھی تیری طرف سے۔ منبع خیر جبریل بھی تیرے مخلوق ہے، منبع شر ابلیس بھی تیری مخلوق ہے۔ تیری رضا اور مرضی مشیت کے بغیر کائنات کا کچھ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان کے ساتھ، تقدیر پر ایمان کے ساتھ۔ یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ جو انہوں نے بتایا، تقدیر پر ایمان کے ثمرات میں سے دوسرا ثمرہ راحت النفس و طمأنینۃ القلب، نفس کی راحت، آرام اور دل کا اطمینان۔ کیوں؟ کیسے؟ لأنه متى علم العبد ان ذلك بقضاء الله وان المكروه كائن لا محالہ، اس لیے کہ بندہ جب دنیا کے ہر حادثے اور معاملے کے سلسلے میں یہ عقیدہ اور یقین رکھے گا کہ یہ چیز اللہ کی قضاء اور فیصلے سے ہی سرزد اور رونما ہو رہی ہے، اور جو چیز ناپسندیدہ ہے، ہم کو بری لگ رہی ہے، ہاں وہ لا محالہ ہونے والی ہی تھی، اسے ہونا ہی تھا۔ ہاں ارتاحت النفس واطمأن القلب، تو نفس کو راحت مل جاتی ہے اور دل کو اطمینان مل جاتا ہے، اور بندہ رب عز و جل کی قضاء اور قدر پر راضی ہو جاتا ہے۔ رضیت باللہ ربن کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون نقصان پر کہتا ہے۔ ہاں فلا احد، اب یہاں آگے بڑا پیارا جملہ کہہ رہا ہے کہ فلا احد اطیب عیشا واہدأ نفسا واقوى طمأنینہ ممن آمن بالقدر، جو شخص تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اس کے مقابلے میں آپ دنیا میں کسی شخص کو زندگی میں خوشگوار زندگی والا، نفس اور دل کے اعتبار سے اطمینان اور سکون والا نہیں پائیں گے۔ سب سے زیادہ اطمینان قلب، چین، سکون اس کو ملتا ہے جو تقدیر پر زیادہ ایمان، جو جتنا زیادہ مضبوط ایمان والا رہے گا اس کو اتنا نفس کا سکون حاصل ہوگا۔ مشاہدہ کر لیجئے، تجربہ کر لیجئے، مادہ پرست حضرات جو آج غلبہ ہے دنیا میں لوگوں کا، جن کے یہاں روحانیت کی کمی ہے، اللہ پر ایمان اور ایمانیات کا پہلو یا تو ہے نہیں یا بہت کمزور ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتے ہیں، نیند کا مسئلہ ان کو درپیش ہوتا ہے،
سکون کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، ناکامیابیوں پر خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہاں، مغربی دنیا کے آپ سروے رپورٹس دیکھیے کہ خودکشی کی کتنی کیا شرح ہے۔ ساری دولت نعمت دنیا کی ساری چیزیں حاصل ہیں۔ سالوں پہلے کی ایک رپورٹ میں پڑھا تھا خودکشی سے متعلق مضامین میں، پرانی بات ہو گئی لیکن وہ یاد آ گئی کہ لندن کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں وہاں کے ایک ارب پتی انسان نے وہاں کے پنکھے میں اپنے آپ کو لٹکا کر پھانسی دے دی، اور اس کی جو سوسائڈ نوٹ، خودکشی کی جو وجہ لکھی ہوئی تحریر تھی، اس میں وہ وجہ لکھتا ہے کہ میرے پاس اتنی دولت اور اتنی نعمتیں تھی کہ دنیا کی کوئی بھی لذت جو میں نے چاہی، جو مجھے پسند آئی، میں نے حاصل کر لی۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں نے چاہا ہو، میری خواہش ہو اور میں نے حاصل نہ کی ہو، ساری چیزیں مجھے مل گئی، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں میرے لیے کوئی کشش بچی ہی نہیں، کوئی لذت باقی ہی نہیں رہی، لہذا مجھے اپنی زندگی بے کیف اور بدمزہ لگتی ہے۔ اس لیے میں یہ اقدام کر رہا ہوں کہ جب دنیا میں میرے لیے کوئی لذت، کوئی خوشی، مسرت کا کوئی سامان، شادمانی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا سے میں چلا جاؤں، اس لیے میں خودکشی کر رہا ہوں۔ وہاں خودکشی کی جو وجہ ہے، اور یہ ایک وجہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے اور بہت سارے متعدد آپ کو مثالیں ملے گی مادہ پرست دنیا میں۔ کیوں یہ بات کیوں ہے؟ یہ بے اطمینانی کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیوں ہے؟ ہم اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں۔ اگر ہمیں کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، زندگی میں کوئی لطف نہیں محسوس ہو رہا ہے، جی چاہتا ہے کہ مر جائیں، دنیا چھوٹ جائے۔ ہمارے لیے زندگی میں کوئی کشش، کہ جب آپ اور ہمارے دل میں یہ کیفیت آتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری آ چکی ہے، روحانیت میں کمزوری آ چکی ہے۔ اور آپ اگر اپنے آپ کا جائزہ لیں گے، جس وقت آپ اس قسم کے خیالات اور بے چینی سے دوچار ہوتے ہیں، اگر آپ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس وقت یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، شریعت کی مخالفت اور گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، یا آپ کی نیکیاں اس وقت نہیں ہو رہی ہے جو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت، قوت، علم اور جن خوبیوں کو آپ کو جن خوبیوں کا مالک بنایا ہے، ان کو آپ نیکی کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے، نہیں کیا تو بے چینی آئے گی۔ یہ روحانی باتیں ہیں، ایمانی باتیں ہیں، اور مادی اسباب سے کہیں زیادہ اثر انداز یہ روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے دوسری ایک بات کہی کہ زندگی کا لطف، مزہ آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کو زیادہ حاصل ہوتا ہے، لذت زیادہ ملتی ہے جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اب وہ چاہے جھوپڑے میں رہتا ہو۔ اور جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا وہ بے چینی، بے قراری کا شکار ہوتا ہے، چاہے وہ محل میں رہتا ہو۔ آج ہم اپنے اندر، اپنے گرد و پیش میں اس کی واضح مثالیں دے سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا فائدہ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جو شخص تقدیر پر ایمان رکھے گا، اس کے اندر قناعت آئے گی، اس کے اندر صبر آئے گا۔ بڑے سے بڑا نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑا، پوری دنیا لٹ گئی، ایک ہی وقت میں کورونا کی وجہ سے یا کسی اور بیماری اور طوفان آفت کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے گھر کے کئی افراد کی میت ہو گئی ایک ہی دن میں۔ مومن بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تقدیر پر ایمان، اللہ پر ایمان، اس کو اس صبر اور اس یقین پر ابھارتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے فیصلے سے ہوا ہے، اور اللہ کی ذات حکیم ہے، رب ہے، اس کے فیصلے کے بغیر کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ وہ چوں چرا نہیں کرتا، وہ شکوے شکایات نہیں کرتا۔ ہاں، قاتل کے قتل کرنے کا اگر عزم اور ارادہ ہے، کسی کی واضح غلطی ہے، تو وہ سبب ضرور ہے، اپنے سبب کے ارتکاب کی وجہ سے وہ سزا کا مستحق ضرور ہے، اور ہم یہ مقدمہ کر سکتے ہیں، مطالبہ کر سکتے ہیں کہ قاتل کو سزا دی جائے، دیت دی جائے۔ لیکن جو واقعہ ہو چکا ہے، ہمارے گھر میں کوئی میت ہو گئی، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ میں، کوئی حادثے میں کوئی ہمارے گھر کا شخص اپاہج ہو گیا، یا اور کوئی بیماری اور سبب پریشانی آئی ہے، اس کا جو وقوع ہونا ہے اس پر آدمی لان تان اور شکوہ شکایت نہیں کرتا، اس بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہوا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ہم اس پر سر جھکاتے ہیں، اس پر رضامند ہوتے ہیں۔ یہ خیال انسان کو جینے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہاں اسی بات کو جو انہوں نے بیان کیا کہ زیادہ خوشگوار زندگی ملتی ہے تقدیر پر ایمان سے، اسی کو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ یہ خیال انسان کو بڑی سے بڑی مصیبت پر صابر بنا دیتا ہے، اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تقدیر پر حقیقی ایمان رکھنے والا انسان کبھی خودکشی کر ہی نہیں سکتا۔
خودکشی کیوں کرتا ہے آدمی؟ آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے بیچ غیر مسلموں کی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ تو کافر ہیں، ایمان رکھتے ہی نہیں، ان کے لیے دنیا کا حصول، دنیا کی نعمتوں کا حصول جو ہے زندگی کی معراج ہے، اس سے محروم ہوئے تو سمجھتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا۔ مومن کے لیے یہ معراج نہیں ہے۔ تو مسلمانوں میں خودکشی کا ہونا، ہمارے یہاں آج شہر مالیگاؤں کی بات کریں اور دوسرے مقامات پہ جو خبریں آتی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان ایمان اور عقیدے کی اپنی بنیاد میں انتہائی کمزور ہے، اس سے دور ہے، صحیح تعلیم تربیت دی ہی نہیں جا رہی۔ ہاں ڈنکا بج رہا ہے، شور اور ہنگامہ ضرور ہے کہ لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو گھر گھر جا کے جو ہے سمیٹ کر 20 سال 40 سال 35 سال لگا دیا ہے، ایک ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ، کوئی 8 گھنٹہ ڈیوٹی کی طرح ٹائم دے رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، جذبہ خیر کا ہے، ہم متہم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اخلاص دے، لیکن طریقہ اور دین کے سیکھنے سکھانے کا انداز آپ نے نبی کا طریقہ، قرآن کا طریقہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے طریقے کو آپ نے اختیار نہیں کیا۔ 20 سال ہو گیا، آپ پوچھئے توحید کسے کہتے ہیں، ایمان کی کیا بنیادیں ہیں اور اس کا کیا معنی ہے، نہیں معلوم، مخصوص نمبر پر عمل ہو رہا ہے، ہم فلاں فکر اور تحریک سے جڑ گئے، مخصوص فکر کے تحت ہمارے فلاں بڑے آدمی ہیں، مفکر ہیں، دانشور ہیں، انہوں نے جو دین کی تشریح کی، ہماری حد بندی بس وہیں تک ہے کہ تحریک چلائی جائے، جوشیلا جذباتی بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فرد کی تعمیر کیسے کرتے تھے، تربیت کیسے کرتے تھے، گناہوں کی روک تھام کیسے کی آپ نے؟ ہاں 23 سالہ دور نبوت میں دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت کو دنیا کی سب سے بہترین تہذیب کیسے بنا دی؟ انہی ایمانیات کی تربیت پر۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ایمان سکھاتے تھے، اور جب یہ ایمان کی بنیاد مضبوط ہوتی تھی، ہاں ایک آدمی کے اندر اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر جب ایمان ہوگا تو اس کو لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ جو ہے زنا کو چھوڑ دو، سود کھانا چھوڑ دو۔ صرف یہ حکم ملا صحابہ کرام کو کہ اللہ اور رسول نے فلاں چیز کو حرام کر دیا تو منہ سے لگی ہوئی شراب کو اگل دیا۔ کیوں؟ لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت، ایمان دل میں تھا نا۔ تو ایمان جو ہے اللہ اور رسول کی بات کو منوانے کا سب سے مضبوط داعیہ ہے، گناہوں سے روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کی کوئی پولیس، کوئی قانون انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے اتنا مؤثر ہو ہی نہیں سکتا جتنا یہ ایمان۔ تو یہ ایمان بالقدر انسان کو صابر بناتا ہے، قانع بناتا ہے۔ ایمان، تقدیر پر ایمان رکھنے والا یہ اعتراض نہیں کرے گا ارے فلاں آدمی اتنا مجھ سے گھٹیا ہے، اس کو اللہ نے اتنی دولت کیوں دے دی۔ جو کسی سے حسد کرتا ہے، کسی کی دولت مندی پر، کسی کی خوبصورتی پر، کسی کی کامیابی پر اعتراض کرتا ہے، وہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر اور تقدیر کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے۔ جو حسد کرنے والا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ تو آپ اللہ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، کتنی عمر ملنی چاہیے؟ اللہ آپ سے مشورہ کرے گا، پوچھے گا۔ یہ اس قسم کے اعتراضات جنم لیتے ہیں ایمان کے نہ ہونے یا صحیح نہ ہونے پر۔ اگر ہم تقدیر پر ایمان صحیح کر لیں، درست کر لیں، تو ہمیں زندگی کا صحیح طریقہ اور انداز اور ہر حال میں ہنسنے مسکرانے کی ادا ملے گی، مصیبتوں کا مقابلہ کرنے اور ان سے گزرنے کا حوصلہ اور ہمت ملے گی۔ ایمان رکھنے والے سے زیادہ بہادر دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہوتا۔ تیسرا فائدہ انہوں نے بتایا کہ طرد الاعجاب بالنفس عند حصول المراد۔ اس فائدے کی بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی شدید قلت ہے مسلمانوں میں، ایمان رکھنے والوں میں ایمان کا یہ فائدہ بہت کم نظر آتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ مراد اور مقصد کے حاصل ہو جانے کے بعد دل سے، اپنے اندر سے خود پسندی، خود ستائی، دوسرے لفظوں میں کہوں انانیت، خود نمائی کا جذبہ ختم ہونا۔ اعجاب کہتے ہیں خود اپنے آپ کو، یہ میں کا جو ترانہ لوگ پڑھتے ہیں، میں تھا، میں نے کیا، میرا کارنامہ، گھوم پھر کے اگر آپ کوئی موضوع چھیڑیں تو میں کے غلام جو ہوتے ہیں وہ گھما پھرا کے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کارناموں اور اپنے کاموں کو بیان کریں، اور اگر انہوں نے کچھ نیک کام کیا بھی ہے تو یہ بار بار بیان کے سے خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ضائع ہو جائے، احسان جتائیں، رپورٹ چھپوائیں۔ ہاں آج ہمارے ہاں وہ سیاسی مقاصد کی طرح لوگ دینی کاموں میں بھی اب یہی اختیار کر لیتے ہیں کہ جتنا کام نہیں کرتے اس سے زیادہ فوٹو کی تشہیر ہوتی ہے، رپورٹیں چھپتی ہیں، بار بار چھپتی ہے۔
اس کے پیچھے کیا حقائق اور جذبات ہے نہیں معلوم، لیکن لوگوں میں شو کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ کام کر رہے ہیں، یہ اعجاب النفس پیدا ہوتا ہے۔ ایک بات ہم کو اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، ایک اس سے جڑی ہوئی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ یہ یاد رکھتے ہیں میں نے فلاں بہت اچھا کام کیا، فلاں بہت اچھا کام کیا، فلاں بہت اچھا، تو اس سے گھمنڈ پیدا ہوتا ہے، خود کیا ہے، خود پسندی آتی ہے، میں۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، ہم میں سے کوئی، یا ہم تو بہت کمتر ہیں، کوئی بڑے سے بڑا اللہ کا ولی، متقی پرہیزگار انسان، کیا ان کی خاک پاک و درجے میں پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ صحیح بات یہ ہے، لیکن ان کی زندگیاں اور ان کے بیانات دیکھیے، وہ کبھی اس بات پر فخر کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کہہ رہے مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی بشارت دی تھی، میں تو بدر میں تھا، میں تو فلاں جگہ تھا، میرا تو یہ مقام ہے۔ دوسروں پر یہ کہہ کے اپنی برتری کبھی نہیں جتائی۔ اس کے برخلاف عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور کہتے ہیں، بخاری کی روایت جو میں اس سے پہلے بیان کر چکی ہوں، لمبی روایت، کہ مصعب ابن عمیر کو احد میں شہید کیا گیا جبکہ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ بہتر عبد الرحمن بن عوف ہے، کہہ رہے ہیں کہ مصعب ابن عمیر مجھ سے بہتر تھے۔ عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اگر یہ ندا لگائی جائے کہ ایک آدمی کے علاوہ سب کی بخشش ہو گئی تو میں سوچوں گا کہ کہیں وہ ایک میں تو نہیں ہوں۔ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے قول میں کہا کہ مجھے جنت نہ دیتا جہنم سے بچا دیتا۔ وہاں اپنی کوتاہیوں پر نظر ہوتی تھی، غلطیوں پر، لغزشوں پر نظر ہوتی تھی کہ ہم سے کوتاہی ہوئی۔ اللہ کی عبادت، بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے لیے جو ذمہ داری ہم پر ہے، ہم اس میں پورے نہیں اتر پائے، اور اللہ نے پوچھ لیا قیامت کے دن کہ تو نے ایسا کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا، کیسے بچوں گا؟ تو جب آپ اور ہم اپنی غلطیوں کو یاد رکھیں گے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اسے نصیحت کہیے، مشورہ کہیے، دین کی ایک، صحابہ کرام کے اسوے کی ایک تعلیم کہیے، کہ جب ہم اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو یاد رکھتے ہیں تو اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، حقیر سمجھتے ہیں۔ بڑا ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے اگر گناہ یاد رکھیں گے، غلطیوں اور لغزشوں کو یاد رکھیں گے، اپنی کمیوں اور خامیوں پر نگاہ رکھیں گے۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے اندر کمی خامی نہ ہو۔ تو خامیاں یاد رکھیے، اصلاح ہوتے رہیں گے، آپ بڑے ہوتے جائیں گے۔ اور اگر اچھائیوں کو یاد رکھ کے میں کی تسبیح پڑھتے رہیں گے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میری یہ رپورٹ چھپ گئی، میری یہ تاریخ بن جائے، میرا نام تاریخ میں داخل ہو جائے، کتاب چھپ جائے، اگر یہ آپ کا مزاج رہا تو یہ خود پسندی ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، جو اعمال کو بھی برباد کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندوں کے ہاں، دونوں کے ہاں، انسان کو ناپسندیدہ، مبغوض اور قابل نفرت بنا دیتی ہے۔ تقدیر پر ایمان کا فائدہ یہ ہے کہ بندے کے اندر خود ستائی نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی نعمت حاصل ہو رہی ہے، کامیابی آپ نے تجارت میں حاصل کر لی، کسی امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی، کوئی اور منصب اور عہدہ پا لیا، بڑے سے بڑی کامیابی اور نعمت آپ کو مل گئی، تو آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر سے مجھے ملی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب ہونے کے اسباب، فلاح اور کامیابی کے اسباب مہیا کیے، تب مجھے یہ کامیابی ملی ہے۔ ہاں، چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزار بنتا ہے، اور اعجاب یعنی خود پسندی اور گھمنڈ کو چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی سے بڑی کامیابی ملی تو انبیاء کرام کے جملوں کو دیکھیے، قرآن میں کہتے ہیں کہ مجھے میں جو کر رہا ہوں اللہ کی توفیق ہے، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے، اچھائیاں، بھلائیاں، نیکیاں، سب اللہ کی توفیق سے ہے۔ اس کا مطلب تقدیر پر ایمان سے بندہ شکر گزار بنتا ہے، گھمنڈ اور انانیت کا علاج ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور یہ گھمنڈ، یہ انانیت، قناعت کا نہ ہونا، حرص و ہوس کا ہونا، دولت کے پیچھے اندھے ہو کر بھاگنا، حلال حرام کی تمیز کھونا، یہ سب گویا اسی جڑ بنیاد سے پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ایمان جب ہوگا تو ان سب چیزوں کا علاج ہو جائے گا۔ آپ جب تقدیر پر ایمان ہے تو جو کچھ دیا اللہ نے دیا، جتنا چاہا اللہ نے دیا۔ اللہ نے اگر میرے لیے لکھا ہے کہ میں اتنا اناج کھاؤں گا تو ایک دانہ زیادہ نہیں کھا سکتا، اور جو لکھا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتا، یہ یقین ہوگا تو آپ اپنی ضرورت سے زیادہ یا قسمت سے زیادہ کے پیچھے بھاگیں گے۔ کیوں؟ لالچ آپ کو تباہ نہیں کرے گی، اندھا نہیں بنائے گی، جیسے دنیا دار لوگوں کو اندھا بنا دیتی ہے، حلال حرام کی تمیز کو مٹا دیتی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں
کہ مسلمان ہے اور حرام خوری عام ہے، اور نہ صرف یہ کہ عام ہے بلکہ اب اس کی قباحت بھی آہستہ آہستہ ہمارے سماج میں مرتی جا رہی ہے۔ نیکیوں برائیوں کی قباحت جب ختم ہو جائے تو اللہ کا عذاب آتا ہی ہے، یہ طے ہے۔ بہرحال یہ ایک تیسرا فائدہ تھا کہ بندے کے اندر سے خود پسندی اور خود نمائی کا علاج ہوتا ہے، بندے کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ہر ملنے والی نعمت کے تعلق سے، اس لیے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ اللہ کی قضا اور قدر اور اس کا فیصلہ ہے، میری اپنی کوئی بڑی شان نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے اگر مجھے یہ توفیق نہ دیتی، اللہ مجھے اگر کامیابی کے اسباب فراہم نہ کرتا تو میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ چوتھا فائدہ جو انہوں نے بتایا، طرد القلق والزجر عند فوات المراد او حصول المکروہ، کہ مقصد کے فوت ہو جانے، آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہاں دنیا کی کوئی نعمت ہے، کوئی منصب ہے، کوئی ڈگری ہے، کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی لڑکی کسی خاص لڑکے سے یا گھرانے میں شادی کرنا چاہ رہی ہے، نہیں ہو پائی، مقصد حاصل نہیں ہوا جو آپ چاہ رہے ہیں، یا کوئی ناپسندیدہ چیز آپ کو حاصل ہو گئی جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ نقصان نہ ہو، وہ نقصان ہو گیا، کاروبار میں، زندگی میں، گھر میں کوئی بھی نقصان ہو گیا، تو اس وقت انسان کے دل سے قلق اور مایوسی کا دور ہونا، پریشانی کا دور ہونا، اس کا علاج ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ یہ یقین رکھے گا کہ یہ ساری چیز جو مجھ کو دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، ناکامیابی ہاتھ آئی، ہاں، اور ناپسندیدہ حال میں پہنچ گیا، صدمے سے دوچار ہو گیا، یہ اللہ کی قضاء و قدر سے ہے، وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، ملکیت ہے، ساری چیزوں پر حکمرانی اس کی ہے، اور اسی کا یہ نتیجہ ہے، اور جب اس کا فیصلہ ہے تو یہ لامحالہ ہونا ہی تھا، اس سے بچ نہیں سکتا تھا۔ جب ایسا ہوگا تو بندہ اس پر صبر کرے گا، اور اس صبر پر اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی، بدلے کی، اچھے بدلے کی امید رکھے گا۔ وَإِلَىٰ هَٰذَا يُشِيرُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِقَوْلِهِ، اسی کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں اشارہ کیا جو میں نے حمد و صلات کے بعد سورہ حدید کی آیت نمبر 22 پڑھی، بڑی شاندار، جاندار اور وسیع مفہوم والی آیت ہے، میں صرف ترجمہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، تمہیں زمین میں، دنیا کے اندر کوئی مصیبت لاحق ہو رہی ہو، کورونا وائرس ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، بیماریاں ہو، پریشانیاں ہو، زمین میں ہو، ولا فی انفسکم، یا پھر تمہارے اپنے نفس کے اندر، تمہاری جانوں میں، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت ہے، یا ہماری اپنی ذات کے اندر کوئی مصیبت آ رہی ہے، نہیں آتی مگر یہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، اسے پیدا کرنے سے پہلے، جو ہم نے صحیح مسلم اور ترمذی کی حدیث پڑھی اس سے پہلے، کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی پوری تقدیر قلم کو حکم دے کر لوح محفوظ میں لکھ دی، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا۔ کیوں لکھ دیا؟ اس لیے کہ اللہ کو پہلے سے علم تھا، اللہ کا علم ساری چیزوں کو گھیرے ہوئے، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور ہو گئے یہ معنی نہیں ہے، تقدیر کی وجہ سے انسان مجبور نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کی وجہ سے وہ چیز تقدیر میں لکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم کو زمین میں یا تمہارے اپنے اندر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں، اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن چیز ہے، لیکن یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ قرآن نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ کیوں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا یہ چیز؟ یہ تقدیر کا فائدہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے، تقدیر پر ایمان کا، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم جس چیز کو، جو چیز تم سے کھو جائے، گم ہو جائے، فوت ہو جائے، چھوٹ جائے، جو چیز تم کو نہ مل سکے، اس پر تم غمگین نہ ہو جاؤ، افسردہ اور حسرت و یاس میں مبتلا نہ ہو جاؤ، نا امید ہو کر بیٹھ جاؤ، ایسا نہ ہو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو نعمتیں عطا کی ہے اس پر تم اترانے نہ لگو۔ ان واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور اللہ ہر اترانے والے شیخی باز کو ناپسند کرتا ہے، ان سے محبت نہیں رکھتا، ان کو پسند، جو شیخی کا برتتا ہے، اتراتا ہے، گھمنڈ اور تکبر کرتا ہے، تو جو نعمت ملی اس پر اتراؤ نہیں، اور جو چھوٹ گیا اس پر مایوس اور غمزدہ نہ ہو جاؤ۔ یہاں غمزدگی اور مایوسی کی بات ہے، خوشی، آدمی کو جب کوئی غم کا معاملہ آتا ہے تو فطری طور پر غمزدہ ہوتا ہے، کوئی اچھی چیز ملتی ہے تو فطری طور پر خوش ہوتا ہے، یہ فطری خوشی اور غم یہ ممنوع نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ وہ غم اور وہ خوشی
جو انسان کو دائرے سے، شریعت کے دائرے سے باہر نکال دے کہ خوشی میں آئے تو آپ ناجائز کام کرنے لگے، جیسے آج دنیا میں ہوتا ہے یا ہمارے نوجوان کہ چھٹی ہے، خوشی کا موقع ہے، دھوم دھام مچائی جائے، اور ایسی دھوم دھام کہ پیسہ ضائع کیا جائے، ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا جائے، ڈھول تاشا موسیقی یا پھر کسی دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے. یہ خوشی نہیں ہے. خوشی کا جو طریقہ اسلام نے بتایا اس کو اختیار کریں. اللہ کا شکر ادا کرتا ہے بندہ خوشی میں. اور غم زدہ ہونا ممنوع نہیں ہے. کسی کی میت ہو تو آپ کے آنسو نکل جائیں، ناجائز نہیں ہے، لیکن آپ نوحہ و ماتم کریں، شکوہ شکایت کریں دل سے، زبان سے، عمل سے، تو یہ نوحہ و ماتم کفر کی بات ہے، ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی کہا تاکہ تم ایسے غم اور خوشی میں مبتلا نہ ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اللہ یہ پانچواں فائدہ بتایا انہوں نے کہ پانچواں فائدہ تقدیر پر ایمان کا یہ ہے کہ فرد اور سماج پر دونوں پر یہ اثر مرتب ہوتا ہے کہ ان الایمان بہ من اکبر الدواعی التي تدعو الى العمل والنشاط والسعی بما یرضی اللہ تبارک تعالی فی هذه الحیات، کہ تقدیر پر ایمان سب سے بڑا ذریعہ اور داعیہ ہے جو انسان کو سرگرم بناتا ہے، کوشش میں مبتلا کرتا ہے، ابھارتا ہے ایسے کاموں کو کرنے کے لیے اپنی زندگی میں جو اللہ کو خوش کرے. آگے ایک عنوان ہی ہے انہوں نے قائم کیا ہے اسی کے ضمن میں کہ تقدیر کا کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ آدمی تقدیر پر ایمان رکھ کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے، ہاں، کسل مندی اور دوسری چیزوں پر تکیہ، تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ جاتا ہے. نہیں، اگر حقیقت میں صحیح ایمان ہے اور بندے نے ایمان کے معنی کو سمجھا ہے تو یہ ایمان اس کو مفید اور اچھے سے اچھے، بہتر سے بہتر کاموں، نیکیوں کو اختیار کرنے کی طرف ابھارتا ہے، سرگرم عمل بناتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرنے والا نہیں بناتا. تو کہا سماج اور معاشرے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں کے لیے انسان ان کاموں کو کرنے کے لیے سرگرمی، عمل اور کوشش اور محنت کی طرف لپکتا ہے. اور تقدیر پر ایمان، قضاء اور قدر پر ایمان، یہ مومن کو ایسے عظیم اور بڑے بڑے کاموں کے لیے ابھارتا ہے جو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے مند ہو، اور ان کاموں میں اس کو ثبات یعنی ثابت قدمی، استقلال، عزم و ہمت اور یقین دیتا ہے کہ نتیجہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لہذا ہم اللہ تعالیٰ کے حکم اور فرمان کے مطابق اس کے راستے میں جب کوشش کریں گے تو اللہ کا فرمان ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملتا ہے جو اس نے کوشش کی. آگے ابھی ہم پڑھیں گے اس کا کہ عمل کا اور تقدیر پر ایمان کا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ جو شخص اس پر ایمان رکھے گا اس کے اندر ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا. ہاں، ان کاموں کو جو انسان کو کامیاب بناتے ہیں ان کو حاصل کرنے کا حوصلہ بڑھے گا، سرگرمی آئے گی، اور جو انسان کو ناکام بناتے ہیں ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور نقصانات سے بچنے کی صلاحیت، قوت اور ہمت دے گا. اسی لیے اگلا عنوان انہوں نے قائم کیا، چند فوائد بیان کیا، اور ان فوائد کے بعد رہا یہ دعویٰ کہ تقدیر پر، قضاء اور قدر پر ایمان یہ انسان کو سستی اور تواکل یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جانے کی طرف دعوت دیتا ہے مسلمانوں کی زندگی میں. کچھ لوگوں نے، غیر مسلموں نے یہ اعتراض کیا کہ چونکہ مسلمان تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں اس لیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں. ہاں، کیا وہ علامہ اقبال کا جو شعر ہے منتظر فردہ ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہیں، ہاں وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس میں یہی بات کہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی وجہ جو ہے مسلمان جو پچھڑ گئے ہیں، پسماندہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان کی وجہ سے وہ تقدیر پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے، محنت، مشقت، تعلیمی میدان میں، اقتصادی میدان میں کامیابی کی دوسری راہوں پر آگے نہیں بڑھ. تو کہا یہ دعویٰ ایسا دعویٰ ہے جس کو ملحدین نے اور مسلم دشمن طاقتوں نے رائج کیا ہے، مشہور کیا ہے، پروپیگنڈے کے طور پر پھیلایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قضاء اور قدر کا عقیدہ یہ انسان کو لکھی ہوئی چیز کو علت بنا کر بیٹھا دیتا ہے اور اس کو کسل مندی کا شکار بن جاتا ہے. چنانچہ انسان کے اوپر جو ذمہ داری، ایک مسلمان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ اس ذمہ داری سے جی چوراتا ہے. ہاں، اس کے لیے مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ دیکھیے اسی کی بنیاد پر مسلمان آج دنیا میں سب سے پیچھے ہیں. لیکن حقیقت کہہ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ امت اسلامیہ کا جو آج انحطاط اور پستی کا معاملہ، منظر ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ جو ہے ایمان کے یا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، ایمانیات نہیں ہے، بلکہ یہ کئی اسباب جو مسلمانوں کے داخلی اور خارجی اسباب سے جڑے ہوئے ہیں.
داخلی اور خارجی اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے یہ مسلمانوں کا انحطاط اور پستی ہے. اور ان کے داخلی اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے، داخلی کئی اسباب ہیں، آپس کا جھگڑا، یہ وہ، ایسی بہت سی چیزیں. ایک سبب ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کا اسلام کی حقیقت سے جاہل ہونا، لا علمی، ہاں، اور ان کا ایمان، سچے ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر جس طرح سے پہلے دور کے مسلمانوں نے صحیح ایمان کے ساتھ عمل اور محنت کی تھی، اس عمل کو، اس کوشش کو ترک کر دینا مسلمانوں کی پستی، انحطاط اور پچھڑنے کا سبب ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ومن جواب بالجہل ایمان کی حقیقت سے لا علمی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے، ہم لوگ ایمان کی، آج کے مسلمان میں سے اکثریت ایمان کی حقیقت سے ناآشنا ہے. ابھی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے سے لوگ وہ کام نہیں کریں گے جو محبت کے لیے اللہ اور رسول نے حکم دیا، وہ کریں گے جس کا حکم دیا ہی نہیں، یعنی بدعات کے ذریعے سے رسول کی محبت کا اظہار کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ محبت دراصل دشمنی ہے، نفرت کا اظہار ہے کہ آپ کو رسول کا دیا ہوا دین پسند نہیں ہے، وہ پسند ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا ہی نہیں. تو یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا دین ایمان کی حقیقت کے سے لا علمی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ قضا اور قدر کے عقیدے کے تعلق سے بھی بہت سارے مسلمان آج لا علم اور جاہل ہیں. اور جب انہوں نے قضا اور قدر کا صحیح معنی جانا کہ قضا اور قدر کا معنی یہ ہے، یہ مطلب سمجھ لیا جب لوگوں نے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حالات کو تبدیل کرنے سے اپنے آپ کو روک لے اور بیٹھ جائے تقدیر پر تکیہ کر کے، انسان کو جو بیماری، فقر و فاقہ، جہالت لاحق ہے، یہ سمجھ لے کہ یہ سب تقدیر کا فیصلہ ہے اور اس کو دور کرنے کا، ان بیماریوں کے علاج کے لیے کوئی کوشش نہ کرے، تو یہ انسانوں کی یا ان لوگوں کی جو ایسا سمجھتے ہیں مسلمانوں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جہالت ہے، اسلام کا قصور نہیں ہے، ان کی جہالت کا قصور ہے. ہاں، یہ حجت جو پیش کرتے ہیں کہ ان کا دشمنوں کا مقابلہ نہ کیا جائے، بیماری کا علاج نہ کیا جائے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی یہ سوچے کہ میں شادی بیاہ نہ کروں اور بچوں کی ولادت ہو جائے، میں بیج نہ ڈالوں اور میرے کھیت میں، زمین میں جو ہے فصل اگ جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تقدیر مقرر کی ہے وہاں اسباب بھی متعین فرمائے ہیں، دونوں کو اختیار کرنا ہوگا. یہ جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ بیماری ہو، جہالت ہو، دشمن ہو، ان کو دور کرنے، ان سے بچنے کے لیے انسان کو کوشش نہیں کرنی ہے، تقدیر کا جو فیصلہ ہوگا ہوگا، اسی پر ہم تکیہ کر کے بیٹھ جائیں. تو کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اسلام کا اس میں قصور نہیں ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ محنت اور کوشش کی رزق کے حصول میں ضرورت نہیں ہے، اس بات کی حجت پکڑتے ہوئے کہ رزق تو اللہ تبارک و تعالی رزاق ہے اور وہ ہر لکھی ہوئی جو روزی ہے صاحب حق کے پاس پہنچائے گا، لہذا حرکت اور سرگرمی کی ضرورت نہیں ہے. تو کہا جب مسلمانوں میں ایسی سمجھ رکھنے والے جو منحرف ہے قضا اور قدر کے باب میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اسباب کو ترک اختیار کرنے میں جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا، تو یہ ان کی بری فہم ہوئی. کیونکہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے وہ اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم بھی دی ہے. ہاں، تو یہ عیب جو ہے اسلام کا نہیں ہے. وَإِنَّمَا عَيْبٌ فِي الْمُسْلِمِينَ، یہ مسلمانوں میں عیب ہے جو اس غلط فہم اور بری طریقے سے اسلام کی غلط تعلیم کو اختیار کیے ہوئے، مطلب اسلام کی جو تعلیم ہے اس سے ہٹ کر غلط مفہوم کو اختیار کر بیٹھے. اس لیے کہ قرآن اور حدیث یہ اوامر سے بھرے ہوئے ہیں، ہاں، اور انسان کے لیے ایسی توجیہات سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ نیک عمل کرے، رزق کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرے اور کائنات کو آباد بنانے کے لیے تحقیق اور ترقی کے راستوں کو اختیار کرے. قرآن اور حدیث مختلف مقامات. اب قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، اگر اللہ کی تقدیر میں جنت میں جانا لکھا ہے تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، شرک سے بچو، یہ نیکی کرو، صدقہ و خیرات کرو، حرام کاموں سے بچو. یہ حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے عمل کا مطالبہ کر رہا ہے. قرآن حدیث ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی محنت کرو. یہ حدیث ہم پڑھ چکے کہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ تقدیر میں جو لکھا ہے اسی پر تکیہ کر کے بیٹھے، کہا نہیں، اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر شخص کو وہی راستہ ہموار کیا جائے گا، آسان کیا جائے گا، توفیق دی جائے گی جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا. آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ جاہل رہیں گے، آپ جہنم میں جائیں گے؟ جب نہیں معلوم ہے تو محنت کیجئے، اللہ سے اچھی امید رکھیے.
تو جو چیز آپ کو معلوم نہیں ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے، اس کو ہم دلیل اور حجت بنا کر عمل کو چھوڑ نہیں سکتے. کہا اسی لیے صحابہ کرام نے اللہ اور رسول کی ان توجیہات کو زندگی میں اختیار کیا، چنانچہ صحابہ نے عمل کیا، محنت کی، کوشش کی، اپنے جان مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا. ہاں، اپنے اللہ کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں انہوں نے ہر وہ کام کیا جس کا اللہ اور رسول نے حکم دیا. چنانچہ انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، ملکوں کو فتح کیا، بندوں کی اصلاح کی، دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ تبارک و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو نافذ کیا. اور ان میں سے کوئی ایک صحابی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے تقدیر پر ایمان کو بہانہ بنا کر عمل سے اپنے آپ کو روک لیا ہو کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں جہاد نہیں کروں گا، میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کروں گا اس لیے کہ تقدیر میں لکھا ہوگا تو میں تو جنت میں جاؤں گا. یہ کوئی ایک صحابی کو آپ ایسا نہیں پائیں گے کہ تقدیر کو یا ایمان کو بہانہ بنا کر عمل سے اس نے پہلو تہی کی ہو، بلکہ قضاء اور قدر تو حقیقت میں انسان کے لیے سب سے بڑا داعی اور سب سے بڑی وجہ ہے جو اس کو عمل پر ابھارنے والی ہے، عامل بناتی ہے. چنانچہ تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کریں اور یہ ایمان رکھیں کہ اسباب ہم اختیار کریں گے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی بحث آئی کہ انسان کو بھی کچھ اختیار ہے اور نتیجہ دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگرچہ کہ انسان کی اپنی کوشش بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے اسباب کو بھی پیدا کیا اور وہی ہے جس نے نتائج کو بھی پیدا کیا. اور مسلمان کو وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلِمِ تَرْكُ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ، مسلمان پر یہ حرام ہے کہ اسباب کو وہ ترک کر دے. اور اگر کسی انسان نے روزی کے حاصل کرنے کی کوشش اور محنت کو ترک کر دیا تو وہ گنہگار ہوگا، حالانکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک آدمی گھر بیٹھ جائے کہ میں روزی نہیں کماؤں گا، اپنے بال بچوں کے حقوق کو ادائیگی نہیں، تو وہ گنہگار کہلائے گا شریعت کی نظر میں. وہاں یہ دلیل اس کی نہیں چلے گی کہ اللہ تعالیٰ نے روزی لکھی ہے تو مجھ کو اور میرے گھر والوں کو ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ سے سوال کیا گیا، مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ انہوں نے بیان کیا کہ ارائیتا رقن نسترقی بہا، آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول، آپ بتائیے کہ کچھ پھونک جھاڑ دم منتر ہم پڑھتے ہیں، ہاں، تو اس کے ذریعے سے ہم رقیہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے وَتُقَن نَتَّقِي بِهَا، تقوی، کچھ پرہیز اور بچاؤ کا کام جو ہم اختیار کرتے ہیں. وَأَدْوِيَةً نَتَدَاوَى بِهَا، اور کچھ دوائیں ہیں جس کو ہم اختیار کرتے ہیں علاج معالجے کے لیے. رقیہ پھونک جھاڑ ہم کرتے ہیں، کچھ پرہیز اور بچاؤ کے کام کرتے ہیں، کچھ دواؤں کا استعمال کرتے ہیں. تو ہم یہ چیزیں اسباب کے طور پر اختیار کرتے ہیں، کریں یا نہ کریں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هل ترد من قدر اللہ شیئا، قالا، صحابہ نے سوال کیا، یہ صحابہ کا سوال ابھی چل رہا ہے کہ کیا یہ چیزیں جو ہم دوا کرتے ہیں، بچاؤ کرتے ہیں، رقیہ اختیار کرتے ہیں، تو کیا اللہ کی قضا سے یہ کوئی چیز پھیر دیتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہی من قدر اللہ، یہ جو تم کرتے ہو یہ بھی تقدیر کا ہی حصہ ہے. یہاں میرے ہاتھ میں کاغذ ہے، میں ایک سوال کے جواب کو لے کے بیٹھا ہوں، لیکن وقت بڑا زائد ہو رہا ہے اور مضمون کو آج پورا کر دینا چاہتا ہوں. یہاں اسی جملے کے ذریعے سے میں اس بات کا جواب دے دوں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا تقدیر سے دعا کے بدلنے والی بات صحیح ہے؟ یہ حدیث میں موجود ہے. ہاں، اس سے متعلق کئی روایتیں ہیں، عمر میں اضافے کی، روزی میں اضافے کی. تو اس کا علماء نے کئی جواب دیا. یہاں ہم جو مضمون پڑھ رہے ہیں، جو صاحب کتاب نے بیان کیا، اس کے تناظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو مثال کے طور پہ 10 روپیہ ملنے والا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے کہ اس کو 10 روپیہ ملے گا، ہاں، اور اگر یہ دعا کرے گا تو 15 روپیہ ملے گا. اب وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے اللہ کے پاس یہ علم تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کرے گا اور اس کا 10-15 ہو جائے گا، اور فلاں بندہ دعا نہیں کرے گا اور اس کا 10 کا 10 ہی رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ اس کا 10 روپیہ دینا ہے، پھر اس نے دعا کی، اللہ نے کہا اس کے 10 کو 15 کر دو، تو تقدیر بدل گئی. یہ تقدیر بدلنا ہے، یہ بھی تقدیر کا بدلنا. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ گناہ کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے. اب ایک آدمی کے لیے، اسی کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے بیان کیا کہ ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے، لیکن اس کا رزق منحصر ہے اس بات پر کہ وہ اللہ سے دعا کرے. اب اس نے دعا نہیں کی تو وہ رزق سے محروم ہو گیا، اس نے محنت نہیں کی تو وہ رزق سے محروم ہو گیا. لیکن وہ رزق، وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، گناہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ اللہ کو پتا ہے، اس لیے اس نے یہ بات بھی تقدیر میں لکھ رکھی. لہذا ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے.
ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ محنت کرے گا، دعا کرے گا تو اس کے روزی میں، اس کے عمر میں اضافہ ہوگا۔ عمر میں کیسے اضافہ ہوگا؟ کہ ہم 40 سال کی 40 سال ہی عمر ہو، لیکن 40 سال میں ایک آدمی 80 سال کی عمر کا کام کر لے، نیکیاں عبادات کر لے، یہ توفیق ملتی ہے۔ عمر اور رزق کے بڑھنے کے اور بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کو 10,000 تنخواہ ملتی ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی کو 40,000 تنخواہ ملتی ہے، ضروریات پوری نہیں ہوتی، آپریشن آ گیا، فلاں ضرورت آ گئی، فلاں مصیبت آ گئی، فلاں حادثہ ہو گیا تو اس کا 40,000 کم پڑتا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ 10,000 میں ہی اس کو بیماریوں سے، ضروریات سے اس طرح سے محفوظ رکھتا ہے کہ اس میں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ چنانچہ آگے یہ کہہ رہے ہیں، آخری بات ہے یہ، کچھ 5-7 منٹ شاید زیادہ ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ مضمون مکمل ہو جائے گا۔ چنانچہ آگے نتیجے کے طور پر بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، فالاعتماد علی الاسباب شرک فی التوحید، اسباب پر اعتماد کر لینا توحید میں شرک ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں، جیسے مثال کے طور پر میں نے ڈاکٹر کی بات کہی کہ ڈاکٹر ہی میری جان بچائے گا، میرے ابا کی جان بچائے گا، تو ڈاکٹر سبب ہے، ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا سبب ہے، اس پر بھروسہ کر لینا شرک ہے۔ تو کہا کہ اسباب پر بھروسہ کر لینا شرک ہے، اور اسباب کو چھوڑ دینا، ختم کر دینا، یہ عقل میں نقص ہے، خامی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جب اللہ شفا دینے والا ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس کیوں جاؤں؟ جب بھوک مٹانے والی ذات اللہ کی ہے تو کھانا کیوں کھاؤں؟ بھوک مٹانے کے لیے کھانا کھانا پڑے گا۔ بچے کے حصول کے لیے آپ شادی کرتے ہیں، میاں بیوی کا ملاپ ہوگا، بغیر اس کے آپ اولاد کا حصول کی کوشش کریں کہ اگر اللہ نے میرے حق میں اولاد لکھی ہے تو میں بیوی کے بغیر اولاد چاہوں گا، شادی کے بغیر اولاد چاہوں گا، بیوی سے ملے بغیر اولاد چاہوں گا؟ یہ ممکن ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سبب بھی اللہ نے مقرر کیا۔ اب آپ اس سبب کو اختیار کرتے ہیں تو اس سبب کا نتیجہ اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، دے گا، چاہے گا تو دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا۔ آپ نے بیج ڈالا زمین میں، اللہ چاہے گا تو فصل دے گا، چاہے گا تو نہیں دے گا۔ دونوں چیزیں اللہ کے فیصلے اور قضاء و قدر سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اسباب کو ترک کر دینا، سبب پر اعتماد کرنا شرک، اسباب کو چھر کر دینا عقل میں کمی، اور اسباب سے اعراض کرنا، جو کہ جن اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، ان اسباب سے اعراض کرنا، یہ شریعت میں قدح ہے، خرابی اور برائی ہے، کمی ہے۔ یہاں میں ایک اور جملہ بڑھاؤں کہ جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے، یہ آگے ہم پڑھیں گے، جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے کسی چیز کا سبب نہیں بنایا، بڑے غور سے سنیے، ہمارے یہاں ایسی بہت سی چیزیں ہیں، مسلمان کہلانے والوں میں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ اور رسول نے سبب نہیں بنایا اس کو سبب ماننا شرک ہے۔ جیسے ستارے کو بارش کا سبب نہیں بنایا، کوئی بولے کہ ستارے سے بارش ملے گی، دھاگا، کڑا، گنڈا، تعویذ گلے میں لگانا، ہاتھ میں باندھنا، کمر میں باندھنا کہ اس سے بچہ محفوظ رہے گا، اس سے مصیبت سے بچے رہیں گے، اس سے بیماری سے بچ جائیں گے، اللہ نے اور رسول نے ان تعویذوں، گنڈوں کو، کڑوں کو ہمارے لیے سبب نہیں بنایا، ان کو سبب ماننا شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول نے فرمایا جو تمیمہ، تعویذ لٹکائے گا اس نے شرک کیا۔ تو ایک جملہ میں نے بڑھایا کہ سبب کو اصل مان لینا، وہ پہلے والی بات سے ہی جڑ جاتا ہے۔ ہاں، سبب پر اعتماد کرنا شرک ہے، جو سبب نہیں ہے اس کو سبب ماننا شرک ہے۔ یہاں اس طرح آپ تعویذ لٹکاتے ہیں تو یہ شرک ہے، لیکن آپ دوا کھاتے ہیں تو شرک نہیں ہے، اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، رسول نے اس کا طریقہ بتایا ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں، تو یہ شرک نہیں ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا ہو، نہ کہ اسباب پر اس کا اعتماد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں جو چیزیں اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے، ایسے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہموار کرتا ہے اور کرے گا۔ یہ بندے کو امید رکھنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کے لیے اسباب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، ہاں، اور وہ اسباب معمور ہیں، اللہ نے اسباب کو، آپ کو ایک کامیابی ملنے والی ہے تو اللہ نے ان اسباب کو مقرر کیا۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو اگر فلاں چیز چاہیے تو فلاں فلاں کام کرو، علاج چاہیے تو علاج کرو، دوا کھاؤ۔ ہاں، اب وہ حکم جو دیا ہے، آپ نے اس حکم پر عمل کیا، تو عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کیجئے، یہ ہے ایمان۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ جیسے فرائض ادا کیے جاتے ہیں، دشمنوں سے جہاد کیا جاتا ہے، ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں، اور جنگ کا لباس پہنا جاتا ہے، ڈھال اٹھائی جاتی ہے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، اور دشمن کو دفع کرنے میں صرف توکل اور دعا پر بھروسہ نہیں کیا جاتا
ان چیزوں کو چھوڑ کر جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنا. اور جو شخص مامور بہا، جن اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے، ان اسباب کو جو شخص ترک کرتا ہے وہ عاجز ہے، کوتاہی برتنے والا ہے، قابل مذمت ہے. عاجز، مفرط، مذموم، 3 لفظ استعمال کیا عربی میں، کہ جو اسباب کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے گھر میں. ہاں، خانقاہ میں بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ روزی ہوگی تو آئے گا. ہاں، وہ ہمارے یہاں لوگ عوام میں کہتے ہیں کمائے دنیا کھائیں ہم. ہاں، لگاؤ دم مٹے غم، کمائے دنیا کھائیں ہم. پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ان کا عقیدہ تو ایسا ہی ہے. جو خانقاہوں میں بیٹھے رہتے کہ لوگ کمائے ہم کھائیں گے، تو وہ لوگ کما رہا ہے، وہ کیوں کما رہا ہے؟ اس کو کیوں آپ سبب بنا رہے ہو؟ اگر آپ سبب کو ترک کر رہے ہو تو یہ کہیے نا کہ میں منہ کھولوں گا آسمان سے لقمہ میرے منہ میں آ جائے گا. آپ جس آدمی کی بھیک لے رہے ہیں، جس کے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی تو آپ سبب ہی کا کام کر رہا ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا کام کر رہا ہوں اس لیے میرے گھر کا معاملہ چل رہا ہے، میں کمائی نہیں کر رہا ہوں. نہیں، نبی کریم اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. خود محنت و مشقت کر کے باعزت طریقے سے روزی حاصل کرنا بھی فرائض میں شامل ہے، ضرورت کی چیزوں کو فراہم کرنا. جو شخص اسباب کو مامور بہا، حکم دیے گئے اسباب کو ترک کرے گا وہ عاجز ہے، مفرط یعنی کوتاہی برتنے والا ہے، مذموم یعنی قابل مذمت ہے. حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ صحیح مسلم کی بڑی جامع حدیث ہے. علامہ ابن تیمیہ نے پورا رسالہ اس کی تشریح میں لکھا ہے اس ایک حدیث کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت، آپ فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن زیادہ بہتر اور اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے مقابلے میں. طاقتور مومن سے مراد کون؟ جس کے اندر حوصلہ ہو، ہمت ہو، نیکی کرنے کا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا، نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا زیادہ جذبہ، قوت ہو عبادات کی، نیکیوں کی. وہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور کے مقابلے میں. کمزور کون ہے؟ جس کے اندر نیکیوں کا وہ حوصلہ نہیں ہے جو دوسرے طاقتور کے اندر ہے، لیکن کم سے کم وہ ایمان والا ہے، برائیوں سے دور ہے ایمان کی بنیاد پر. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وفی کل خیر، دونوں میں خیر ہے، طاقتور ہو یا کمزور ہو، دونوں میں ایمان کی وجہ سے خیر ہے. آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ تقدیر میں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوں. محنت کیجئے، کوشش کیجئے اور پھر اللہ سے دعا مانگیے اور ہمت نہ ہاریے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اس حدیث کی تشریح میں اور علامہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ دنیا میں کوئی بھی میدان ہو آپ کا، آپ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان، تو یہ 3 چیزیں ضروری ہے. کیا؟ احرص علی ما ینفعک، جو چیز تم کو فائدہ پہنچانے والی ہے اس پر تم حریص بنو. اب دنیا اور آخرت کا فائدہ نیکیوں اور اطاعت کے کاموں میں، تو جو جتنی اطاعت کا کام ہے، اب ان میں بھی جو جتنی زیادہ قابل ترجیح ہے. اگر آپ کو ایک سامان بیچنے میں 2 روپیہ ایک جگہ نفع مل رہا ہے، دوسری مارکیٹ میں 5 روپیہ نفع مل رہا ہے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں 5 روپیہ منافع مل رہا ہے آپ اس کو ترجیح دیں گے. تو دنیا میں نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملے، کم فضیلت والی اعمال کو چھوڑ کر زیادہ فضیلت والے کاموں کو کیا جائے. ہاں، اور جو جتنا زیادہ اہم کام ہے اتنا زیادہ اس کو ترجیح دی جائے. تو دنیا کے دینی معاملات میں بھی اور دنیا کے معاملات میں بھی بڑی جامع، اس کی جتنی تشریح کرتے جائیں ہم کم ہیں، کہ جو تم کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں اس کے حریص بنو. حریص کیسے بنے گا آدمی؟ حرص میں 2 چیزیں کم سے کم ضرور آئے گی. ایک انسان کا شوق، لگن، اور دوسرے انسان کی محنت اور کوشش. احرص علی ما ینفعک، حریص بنو، تڑپ رکھو. یعنی وہ تڑپ کیسے ظاہر ہوگی؟ صرف آپ دل میں رکھو. اگر دل کی تڑپ صرف کافی ہوتی تو دنیا کا کوئی انسان چھوٹا انسان نہیں ہوتا، سب بڑے بن جاتے کیونکہ سب بڑا بننا چاہتے ہیں. تو خواہش صرف کافی نہیں ہے، تمنائے خام جس کو کہتے ہیں. اس کے لیے محنت، کوشش اور کامیابی کے جو راستے ہیں اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. حریص بننے میں یہ داخل ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، ہاں، اور ساتھ میں شوق اور لگن کا ہونا. یہ پہلی چیز کامیابی کے لیے. دوسری چیز آپ نے فرمائی وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ سے مدد حاصل کرتے رہو. علامہ ابن تیمیہ نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، کہ ان دونوں میں سے مومن کسی ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کر کے اعتماد نہیں کرتا کہ میں محنت کر رہا ہوں اس لیے میں کامیاب ہو جاؤں گا. قارون نے یہی کہا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا تو لوگوں کے ساتھ کر اچھا سلوک. تو کہا ارے اللہ نے کیا دیا؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ جو خزانہ ہے، دولت ہے میرے پاس، یہ مجھ کو اپنے علم اور اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی ہے. میرے اندر گٹس تھے، جیسے آج کل بولتے ہیں نا میرے اندر گٹس ہے، اپنے علم سے ملا، اللہ نے دھسا دیا اس کی دولت سمیت، خزانے سمیت. تو کہا کہ صرف اپنی محنت پر اعتماد کافی نہیں ہے،
کہ میں نے کیا ہے تو مل جائے گا، اللہ کے ساتھ اللہ سے استعانت بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی صرف استعانت اور دعا مانگتا رہے، خود محنت نہ کرے، یہ بھی نہیں چلے گا۔ محنت بھی ضروری ہے اور اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے ایک مومن کے لیے۔ ولا تعجز اور عاجز نہ بنو، یعنی ہمت نہ ہارو، کمزور نہ پڑو، کہیں ہمت نہیں ہارنا انسان کو۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی میدان میں آپ کو کامیابی چاہیے تو یہ تین چیز ضروری ہے، حریص بنو، اللہ سے مدد مانگتے رہو اور حوصلہ ہمت نہ ہارو۔ اب یہ کرنے کے باوجود کامیابی کے یہ تین اجزاء آپ نے اختیار کر لیے، اس کے باوجود اگر آپ کو ناکامیابی ہو گئی، ہاں وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اب اگر کوئی تم کو تکلیف، مصیبت، ناکامیابی ہاتھ آ گئی، فَلَا تَقُلْ، تو ایسا مت کہو کہ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، یہ سب مت کہو، یعنی افسوس اور تعسف کے لیے۔ ہاں کیوں؟ وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، یہاں لکھا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ نے جو چاہا کیا۔ ناکام ہونے کی شکل میں یہ کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ نے جو چاہا کیا، اور اللہ نے جو چاہا اچھا ہی چاہا۔ کیوں؟ آخری جملہ ہے فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ اگر مگر جو ہے نا، یہ شیطان کے عمل کو کھول دیتا ہے، انسان کو مایوسی ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی پیدا کرتا ہے دل کے اندر کہ ارے میں نے تو محنت کی تھی پھر بھی نتیجہ کیوں نہیں نکلا۔ ہاں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا وہ دعا علی حدیث میں کہ دعا تین طریقے سے قبول ہوتی ہے، کبھی آپ جو مانگ رہے ہیں وہ مل جاتی ہے، کبھی دعا کے بدلے میں آپ پر آنے والی کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آخرت میں آپ کو اجر دے گا انشاءاللہ۔ دعا ضائع نہیں ہوتی مومن کی، یہ تین شکلیں ہیں قبول ہونے کی، دعا کی تقدیر سے بدلنے والی کیفیت کی تشریح میں بھی یہ حدیث کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی کہ اگر کوئی مصیبت تکلیف آ بھی گئی سارے پروسیجر کرنے کے باوجود، محنت اور مشقت کے، تو آپ یہ نہ کہو اگر ایسا ہوتا، اگر ویسا ہوتا۔ یہ اگر مگر تقدیر کے معاملات میں، اللہ کے فیصلوں میں ناکامیابیوں کے سلسلے میں اگر کہنا منع ہے، نیکی کے کام میں جائز ہے کہ اگر میرے پاس دولت ہوتی تو میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا، اگر میرے پاس طاقت ہوتی تو میں بھی فلاں نیک کام کرتا، غریبوں کے کام آتا، فلاں کے لیے مدد کرتا۔ تو اچھی امید کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لو بولنا ثابت ہے۔ فی الحال موقع نہیں ہے کہ میں مثالیں دوں۔ آخری دو پیراگراف میں انہوں نے کہا، مختصر سے ہیں، کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ توکل جو ہے وہ کمائی کرنے اور اسباب کو اختیار کرنے کے خلاف ہے۔ اللہ پر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کوشش نہ کریں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے۔ یہ علامہ ابن ابلیس کی شرح العقید طحاویہ کی عبارت ہے۔ اور سارے کے سارے امور جو ہیں وہ مقدر ہیں، چنانچہ اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن یہ خیال کہہ رہے ہیں وہذا فاسد، یہ فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوشش کرنا، کمانے کے جو کام ہیں اس میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ مستحب ہیں، کچھ ایسے ہیں جس کو ہم مباح کہہ سکتے ہیں، کچھ طریقے ایسے ہیں جو مکروہ ہیں، کچھ ایسے طریقے ہیں جو حرام ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ طریقہ جائز ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، اور فلاں کام ناجائز طریقہ ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر تشریح کے میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ وقت کان النبی، اس لیے کہ آسان بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل المتوکلین تھے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ اونچے مقام پر تھے، سب سے افضل تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لباس پہنے، یلبسو، آپ جنگ کے لباس پہنتے تھے، بازاروں میں کمائی کے لیے چلتے پھرتے تھے، آپ نے اسباب کو اختیار کیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، آپ نے خود جنگی لباس زیب تن فرمائے، تدبیر اختیار کی، تدبیریں اور حکمتیں اختیار کی۔ ہجرت کا واقعہ پورا کا پورا آپ کی مثال ہے ہماری حیات طیبہ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا دعا کرتے تو جس طرح ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، مکہ سے مدینہ پہنچا دینا اللہ کے لیے کیا مشکل تھا۔ لیکن ہجرت کا پورا واقعہ ہمارے لیے عبرت اور نمونہ ہے کہ اسباب کو کس طرح اختیار کیا جائے، منصوبہ بندی کی جائے، رازداری برتی جائے، کب کہاں کون سی حکمت ضروری ہے اس کو بروئے کار لایا جائے۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کو اختیار کیا، محنت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، جب یہ خبر آئی کہ شام کے اندر آپ جا رہے تھے لشکر کے ساتھ، ہاں بخاری کی حدیث ہے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد جب حدیث بھی مشورہ کر رہے تھے تو جب آپ نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین هذه الامہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں افرارا من قدر اللہ، کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں، بھاگ کر لوٹ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے ان کو جواب میں بڑی پیاری بات کہی، یہ ہماری ساری باتوں کا خلاصہ اور جواب بھی بنتا ہے۔
انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ لو غیرک قالها یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ کاش کہ یہ بات تمہارے علاوہ کسی اور نے کہی ہوتی، مجھے افسوس ہے کہ یہ تم نے کہی. ہاں نعم، ہاں نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ہم بھاگ رہے ہیں اپنی تدبیر اختیار کر کے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. اور کس طرح بھاگ رہے ہیں؟ اللہ کی تقدیر کی طرف ہی بھاگ رہے ہیں. تو جو ہم کوشش محنت کر رہے ہیں وہ بھی دراصل اللہ کی تقدیر کا ہی حصہ ہے، اور جو نتیجہ آ رہا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کا ہی حصہ ہے. ارأیت لو کان لک، اب حضرت عمر نے اور جواب کو واضح کیا. ارأیت لو کان لک ابل حبطت وادیا لہ عدوتان، تم بتاؤ ابو عبیدہ یہ بتاؤ. یہ جواب حضرت عمر فاروق کا ہمارے اس سوال کا بہترین جواب ہے. حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ ابو عبیدہ، اگر تم کسی اونٹ کے قافلے، اونٹ کے ریوڑ کو چرانے جاؤ اور تمہارے سامنے ایک وادی ہو جس کے دو کنارے ہیں، اس کے ایک کنارے میں سرسبزی شادابی ہو، یعنی گھاس پھوس ہے، کھانے پینے کا سامان ہے، اور دوسری جو ہے وہ خشک ہے، ہاں جس میں گھاس پھوس سبزی نہیں ہے، ہاں ہے نہیں. الیسا ان رعیت الخصبہ رعیتہا بقدر اللہ، تو اب بتاؤ کہ تم اب اپنے اونٹوں کو شاداب علاقے میں جہاں گھاس پھوس ہے وہاں اگر چرانے لے جا رہے ہو تو یہ تمہارا وہاں لے جانا بھی اللہ کی تقدیر سے ہے، اور اگر تم خشک زمین کی طرف لے جا رہے ہو اپنے اونٹوں کو چرانے تو یہ بھی اللہ کی تقدیر کی وجہ سے ہی ہے. اب تم فیصلہ کرتے ہو، تم یہ نہیں بولتے کہ چلو خشک زمین کی طرف تو چلو، یہ میں تشریحاً کہہ رہا ہوں کہ خشک زمین کی طرف چلو، اگر اللہ کی تقدیر ہوگی تو وہاں بھی ان کو روزی مل جائے گی، یا محروم رہیں گے، بھوکے رہیں گے، اگر تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو کیا کریں. نہیں، تم دیکھتے ہو نا کہ ادھر گھاس پھوس ہے، شادابی ہے، تو یہاں لے کے جایا جائے، تو یہاں لے جاؤ گے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، یہاں لے جاؤ گے یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، تو تمہاری اپنی تدبیر کا بھی حصہ ہے. ہاکذا صاحب کتاب نے آخر میں کہا اس طرح صحابہ نے ایمان، تقدیر پر ایمان اور اسباب کو اختیار کرنے کا باہم مربوط ہونا جانا اور سمجھا. یہ ان کی صحیح فہم تھی، صحیح ایمان تھا، اور یہ بات واضح ہوئی کہ اسباب کا اختیار کرنا قضا اور قدر پر ایمان لانے کے معنی میں داخل ہے، اس کے خلاف نہیں ہے. یہاں ہمارے ایمان بالقضاء والقدر، ایمان کی 6 بنیادوں کی کچھ تفصیلات جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہے بریق الجمان میں، ہم نے اختتام تک اپنے آپ کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جس طرح اس کو پڑھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے معنی اور مفہوم کو ہمارے دل و جگر میں پیوست فرما دے، اس کے جو اثرات، نتائج اور فوائد مثمر ہیں پروردگار ہماری زندگی میں اس کو جو ہے نمایاں فرما دے. اب یہاں سے ابھی یہ کتاب ختم نہیں ہوئی، بہت اہم مبحث اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہاں باقی ہے، تقریباً 100 صفحہ یا اس سے کچھ کم و بیش. ہاں فی نواقض الایمان و منکساتہ، یہاں سے 6 ایمان کی بنیادیں ہم نے تو پڑھی. اب آگے ایمان کو کون سی چیزیں توڑ دینے والی ہے یا ایمان کے اندر نقصان اور کمی پیدا کرنے والی ہے. میں نے جیسا کہ بتایا دوران درس کہ یہ مبحث کوئی کم اہم نہیں ہے، جتنا ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور دیگر چیزوں پر جو 6 چیزیں ہیں ایمان لانا کس طرح ہے اور ضروری ہے، ویسے ہی یہ جاننا اتنا ہی ضروری ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ان ایمانیات کو توڑ دیتی ہیں، خراب کر دیتی ہیں، بگاڑ دیتی ہیں. آج مسلمانوں میں ایک طرف تو بہت سارے لوگ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، خوش فہمی میں بھی ہے کہ ہم مسلمان اور مومن ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں، اعمال میں، اعتقاد میں، اقوال میں ایسی باتیں موجود ہیں جس سے ان ایمانیات پر اثر پڑتا ہے اور یہ فساد یا خرابی کا شکار ہوتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہم آگے کی تفصیل جانیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابیوں سے نوازے، فتنوں اور ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.